ہمارا رب ایک وحدہ لا شریک، اور اس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ کائنات کا خالق بھی وہی، کائنات کا مالک بھی وہی، کائنات کو چلانے والا بھی وہی، اور حکم دینے والا بھی وہی، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی شان عطا فرمائی ہے، اس پہ میں تفصیلی گفتگو کر چکا، اور پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آخری باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا بھی کرتے تھے، سلام بھی عرض کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا بھی کرتے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اس کے حوالے سے 2-3 احادیث مبارکہ سنائی تھی۔ ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے؟ میزبان رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو ان کی خوش نصیبی کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس لیے ان کو میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ بڑے ہی جلیل القدر یہ صحابی ہیں، اور یہ جو رکے تھے نا یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف آئے، اب مدینہ پاک علیہ وسلم کا بڑا استقبال ہوا۔ اب یہاں مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے قبیلہ سہم کے تقریباً 100 افراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے آگے آئے، کیونکہ مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو یہ قبیلہ سہم یہ بھی نکلا کہ ہم یہ 100 اونٹ لیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے راستہ روکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے جو سردار تھے ان کا نام تھا بریدہ بن اسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ یہ نکلا ہے بردن سے، اور بردن کا معنی ہوتا ہے برف، ٹھنڈا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ٹھنڈا۔ بردن سردی، باردن سردی، اس قسم۔ تو بریدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر فرمایا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے باپ کا نام اسلم۔ فرمایا ابو بکر ہمارا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم قبیلہ سہم سے ہیں۔ سہم کا معنی ہوتا ہے تیر، تو فرمایا تمہارا تیر نکل گیا۔ اب یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھی، اس نے آپ کو تینوں باتیں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس توجہ اس کے اوپر ہوئی، وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ کہنے لگا سرکار ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا مسلمان جب ہوئے اب کہاں سفر تھا؟ بولے مدینہ پاک جانے کا سفر تھا نا۔ تو اب جب مدینہ پاک کے قریب پہنچی نا تو اس کی آقا جب بڑے بڑے سردار کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ایک لشکر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور لشکر کے ساتھ پاس ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے، لشکر کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے نکلے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے، 2 آپ کے غلام صرف یہی تھے نا، غار میں تو صرف 2 ہی تھے، بعد میں جناب صدیق اکبر نے اپنے 2 غلاموں کو بھی ساتھ لیا۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ قافلہ بھی 100 افراد بھی ساتھ میں، عرض کیا کہ جھنڈا ہونا چاہیے، اب کپڑا تو تھا کوئی نہیں، تو فرمایا جھنڈا کہاں سے آئے گا؟ عرض کیا کہ میں بنا لوں؟ فرمایا بناؤ۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا،
انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور نیزے کے اوپر لٹکا لیا، آقا یہی ہمارا جھنڈا ہے، اور اس شان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوئے۔ اچھا، مدینہ پاک میں لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، صحابہ کرام بڑے بے تاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، تو مدینے کی جو بچیاں تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے چھتوں پہ چڑھی، اور وہ مشہور ترانہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وہ گنگنانے لگی۔ تو اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے گھر سرکار ٹھہرے، میرے گھر سرکار ٹھہرے۔ عرض کی ہر ایک صحابی آتا، سرکار میری طرف آئیں، ایک دوسرے صحابی سرکار میری طرف آئیں، سرکار میری طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، میرے اونٹ کو پتا ہے میں نے کس کے گھر ٹھہرنا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ اونٹ کو، یعنی سرکار نے اونٹ کی مہار بھی نہیں پکڑی تھی۔ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اونٹ کو بھی صحبت ملی ہے نا، تو فرمائے میرے اونٹ کو پتا ہے میں نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو اونٹ جو تھا وہ مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر وہ ٹھہر گیا۔ جناب ابو ایوب انصاری وہ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے، رشک کرنے لگے۔ اچھا، یہ ابو ایوب انصاری یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان۔ اب حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے، جی روزے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بعض اوقات اپنا سر بھی رکھ دیتے، سجدہ نہیں، سر ویسے رکھ دیتے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ سر مبارک بھی جو ابو ایوب انصاری اپنا سر، جیسے بندہ دکھی ہو کر غم کی کہ سرکار سے فراق مل گیا، تو اپنا سر مبارک بھی سرکار کی قبر پر جناب ابو ایوب انصاری رکھ دیتے۔ اب ایک دفعہ سر رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، تو اب جب سر رکھا ہو تو نظر تو نہیں آتا نا یہ کون ہے، تو اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا وہ تھا مروان بن حکم۔ تو مروان آیا تو مروان نے اس نے اپنی چھڑی سے ہٹایا کہ کون ہو تم، کیا کر رہے ہو، کون ہو تم، کیا کر رہے ہو یہ۔ تو جناب ابو ایوب انصاری نے اپنا سر اٹھایا اور کہا لم آت الحجر، مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے نبی اپنے رسول محمد مصطفیٰ کے پاس آیا۔ تو صحابہ کرام آتے ہوتے تھے سرکار کے بارگاہ میں۔ پھر ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا، یہ حدیث پاک سنن دارمی کے میں محدثین کرام نے نقل کی، اور اس کے محقق حسین سلیم اسد نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس حدیث کے رجال سارے ثقہ ہیں، مطلب صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہوئے، اور اس وقت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی موجود تھیں، لیکن سرکار کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اب یہ لوگ جب قحط میں مبتلا ہوئے فشکوا الی عائشہ، تو انہوں نے آ کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اماں قحط سالی ہو چکی ہے، اناج بھی نہیں ہے، تو کچھ کیجئے، مطلب بارش کی دعا کیجئے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ بھی دعا پر یقین رکھتی تھی کہ نہیں؟ بولے رکھتی تھی نا دعا پر یقین، ان جیسا یقین کس کا ہونا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی میں کرتی ہوں، لیکن تم ایک کام کرو، یہ اماں عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نا یہ گنبد خضرا سے کچھ نہیں ملتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسے بے ادبوں سے بچائے ہمیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم روضہ انور کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ کہاں تھی؟ حجرہ عائشہ میں، اماں عائشہ صدیقہ کے جو کمرہ تھا اس میں تھی نا، اور اس کے اوپر چھت بھی تھی، قبریں پہ چھت ہوتی ہے نا، تو وہاں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور۔
تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو، فَجْعَلُوا مِنْهَا قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، اور روضہ انور کی چھت کو کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے، اتنی چھت کھول دو کہ قبر انور اور آسمان درمیان میں چھت حائل نہ رہے کہ آسمان بھی روضہ رسول کی زیارت کر لے، آسمان بھی روضہ رسول کی زیارت کر لے۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، کہ چھت میں سوراخ کر دو کہ آسمان اور قبر کے درمیان کوئی چیز نہ رہے، کوئی چھت نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، تو تم ایسا کرو بارش ہو جائے گی۔ یہ نسخہ اماں عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے، کہتے ہیں حدیث پاک میں فَفَعَلُوا، انہوں نے ایسے کیا۔ اوس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسے کیا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا، اتنی بارش ہوئی کہ حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، کہ خوب سبزہ اگا، اتنا سبزہ اگا کہ ہمارے جو اونٹ تھے وہ بھی پھول گئے، چربی ان کے اوپر چڑھ گئی، اور کہا کہ اس سال کو عام الفتق، کہ اس کو فتق کا سال، کشادگی کا سال کہا جانے لگا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد کی۔ اور میں نے کوئی بات کا واقعہ نہیں سنا ہے، بات کے بے شمار واقعات ہیں، ہوتے رہتے ہیں، کئی دفعہ ہوئے، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، علماء نے لکھا بھی، علماء بیان بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ جس سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔